کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جس پہ ایگریمنٹ ہو سکتا ہے اور کس پر بات جو ہے وہ آ کر چیلنجنگ ثابت ہو سکتی ہے اور کتنا اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے. یہ جو 2 ہفتے کا ایک ٹائم فریم ہے ہمارے پاس سیز فائر کی ہم بات کر رہے ہیں. بین الاقوامی امور کی ماہر ہما بقائی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان کی طرف چلتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ بات کرنے کے لیے. آپ سے جاننا چاہوں گی, کل تک ظاہر ہے یہی سینیریو تھا, لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور آپ سے آف دا ریکارڈ بات ہو رہی تھی تو آپ بڑے حوالے بھی دے رہی تھی کہ ماضی میں جو مذاکرات ہوئے اس کے اندر معاملات کو سیکریسی رکھنا, کانفیڈینشیل رکھنا کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ لمحہ بہ لمحہ اگر میڈیا پہ چیزیں رپورٹ ہوتی رہیں تو پھر اس کا امپیکٹ بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے, نیریٹو بننا شروع ہو جاتے ہیں اور اس سے نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. تو ذرا ہمیں بتائیے گا کتنا اہم مرحلہ ہے یہ مذاکرات کا جس اسٹیج پر ہم موجود ہیں. دیکھیے جتنے کمپلیکیٹڈ یہ مذاکرات ہیں, مطلب لوگ اس کو کانفلکٹ آف دا سینچری کہہ رہے ہیں, اور جس نہت سے دنیا واپس آئی ہے نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ اس کے بارے میں بہت بات ہوئی ہے, لیکن واقعی سمجھیے کہ قیامت کی گھڑی تھی اور اس سے 1 گھنٹہ پہلے یہ فیصلہ ہوا کہ بات چیت کی جائے گی, اور پھر بات چیت کا فیصلہ ہونے تک اور بات چیت شروع ہونے تک بھی آپ نے لیبنن والا مسئلہ دیکھا, اور پھر اس پہ کامنٹس ہوئے, پھر بہت بیک ڈور ڈپلومیسی ہوئی, اور اب الحمدللہ صورتحال وہاں ہے کہ کانورسیشنز ہو رہی ہیں, بات چیت ہوگی انشاءاللہ, آج شام سے شروع ہوگی. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ فریم ورک تو سامنے نہیں آیا ہے, پوائنٹس آئے ہیں, وہ یہ ہے کہ یہ انیشلی سیپریٹلی ہوگی, ڈائریکٹلی نہیں بٹھایا جائے گا لوگوں کو, اور ایک بیک اینڈ فورتھ ہوگا بیچ میں, اور پھر سبسیکوینٹلی سائیڈ لائنز پہ ہو سکتا ہے میٹنگز ہو جائیں, اور جب ایک گراؤنڈ بلڈنگ ہو جائے گی پھر شاید فیس ٹو فیس ہوں. میں اس بیٹھک میں فیس ٹو فیس نہیں دیکھ رہی, لیکن میں اس بیٹھک میں اس بات کا اناؤنسمنٹ دیکھ رہی ہوں کہ آئندہ بیٹھک کہاں ہوگی اور کیسے ہوگی. اور دوسری اہم بات یہ کہ میرا خیال ہے کہ پریس کو بائی ڈیزائن تھوڑا اس صورتحال سے دور رکھا جائے گا. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو بڑی وجہ یہ ہے کہ جو امریکن پریس ہے وہ اس وقت بہت زیادہ اینٹائی ٹرمپ ہے, بالخصوص جو ڈیموکریٹس کی لیننگ والی پریس ہے. ان کی جتنی بھی پریس کانفرنسز ہوئی ہیں اس میں باوجود اس کے کہ پیس پروسیس شروع ہو گئی ہے, بہت کنٹینٹیشیس سوالات پوچھے گئے ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس وقت تھوڑی شفٹنگ گراؤنڈ پہ ہے یو ایس. تو میرا خیال ہے یو ایس بھی یہ چاہے گا, اور پاکستان تو سمجھیے ایک میڈیٹر کی حیثیت ہے ہماری, ایک فیسیلیٹیٹر کی ہے, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ دی ایرانین پریس اینڈ دی امریکن پریس وہ اس کو کس طور لے کے آگے چلتے ہیں. ڈو دے سی اٹ ایز اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ, اور اگر آپ ایکسپوجر پہلے دے دینا تو ہوتا یہ کہ ہوز وننگ ہوز لوزنگ کی سچویشن میں پھنس جاتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد آ رہا ہے کہ جو آگرہ سمٹ تھا, میں بہت لوگوں کا خیال تھا اٹ وڈ ہیو بین سکسیسفل اگر میڈیا اس کو ہائی جیک نہ کر لیتا, اور وہ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی وہ ال ٹائمڈ تھی. تو آئی ایم ہوپنگ اے جوائنٹ کمیونیکے ول ہیپن, لیکن مجھے ابھی اس کی بہت زیادہ امید نہیں ہے. اگر کوئی ایک ریٹن اسٹیٹمنٹ بھی آ گیا کہ آئندہ بات چیت ہوگی تو میں اس کو بہت بڑی پروگریس سمجھوں. وی آر آل ہوپنگ فار دا بیسٹ, اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. وہ محمد بقائی صاحبہ, لیکن اگر ہم دیکھیں کہ obviously بھی تو وہ ایسا کوئی پلان سامنے, ایجنڈا سامنے نہیں آیا ہے, بٹ جو مین پوائنٹس ہے, جو نکات ہے, اسٹریٹ آف ہارموز ہے, نیوکلیر انریچمنٹ ہے, اس کے بعد پھر میزل پروگرام کہیں نہ کہیں بات ہو رہی ہے, پھر لیبنان ہے, یو نو ریزسٹنس ایکسس اٹ سیلف. بائی اینڈ لارج اگر ہم بات کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مین پوائنٹس ہیں ان میں سے یس کچھ پوائنٹس چیلنجنگ ہو سکتے ہیں, بٹ اس حد تک چیلنجنگ نہیں ہو سکتے کہ ان کے اوپر کوئی ڈیڈ لاک ہی ہو جائے, کیونکہ دونوں فریق جو ہے وہ اسی ورج پہ ہے کہ اب بیک آف کیا جائے اس وار سے اور اس جنگ کو ختم کیا جائے. بہت نقصان ہو گیا پوری دنیا کی معیشت کا بین آل. تو آپ کو لگتا ہے کہ یس چیلنجنگ ہو سکتے ہیں بٹ کوئی ڈیڈ لاک میجر نہیں ہوگا؟ آئی ایم ہوپنگ ناٹ, اور اس کی واضح وجہ یہ ہے کہ جو لارجلی امریکن ڈیمانڈز ہیں وہ تمام چیزیں جو ایران اس کے حوالے سے کمپلائنس موڈ میں تھا جب جنیوا میں نیگوسیشنز کو سبوٹاج کیا گیا. وہ اپنی میزل رینج بھی کم کرنے کو تیار تھا, وہ افسردگی کو یورینیم انریچمنٹ کو بھی کم کرنے کو تیار تھا, وہ اپنے ڈیفینس میکینزمز کو بھی دیکھنے کو تیار تھا. سو اینڈ ہرمز تو اس وقت کھلی ہوئی تھی. تو یہ جو پوائنٹ آف کنٹینشن سو ٹو سے ایمرج ہوئے ہیں, دس از لارجلی جو انریلنٹڈ یوز آف فورس ہوا اس کانفلکٹ میں, اور اس نے ایرانین پوزیشن کو مضبوط کیا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کچھ چیزوں پہ ایران گیون کرے گا, لیکن ایک چیز جس پہ ایران گیون نہیں کرے گا وہ ان
انسرٹن ٹرمز اس بات کی گارنٹی ہے کہ اس کے ساتھ یہ دوبارہ نہیں کیا جائے گا. اب اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کا میزائل پروگرام بھی اور یورینیم انریچمنٹ بھی. میری بات ہو رہی تھی نیوکلیئر ایکسپرٹ سے جو گلوبلی دنیا میں جو نیوکلیئر پیراڈائمز ہیں ان پہ کام کرتے ہیں, اور اس میں ایک ہمارا بہت اچھا نام ہے ڈاکٹر رابعہ اختر, لاہور میں وہ بات کرتی ہیں, بلکہ ان سے آپ بات بھی کیجئے کسی وقت. ڈاکٹر رابعہ سے وی ور ان این انٹرنیشنل کانفرنس, اور ڈاکٹر رابعہ نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ایران کا نیوکلیئر سٹانس میں ضرور تبدیلی آئے گی. اچھا. اور وہ اگر نیوکلیئر پاور نہیں بنے گا تو وہ نیوکلیئر تھریش ہولڈ اسٹیٹ ضرور بن جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ جو اس نے سنا ہے پچھلے دنوں میں خاصی سبسٹینشیل انریچمنٹ کی ہے باوجود اس کرائسس کے, وہ اس انریچمنٹ سے شاید دستبردار نہ ہو. تو یہ میں سمجھتی ہوں شاید بون آف کنٹینشن ہو سکتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے وائس پریزیڈنٹ وینس سے انہوں نے اپنی بیوی کی مثال دے کر ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ یہ ایران کا رائٹ تو ہے پر یہ ہم چاہتے نہیں کہ ایران یہ کرے. سو اس اسٹیٹمنٹ میں بھی ایلیمنٹ آف فلیکسیبلٹی ہے, میں یہ سمجھتی ہوں. اچھا. اور جو کمپلیکشن ہے جو لوگ آ رہے ہیں ان کا, وہ کریٹیکل ہے. وائس پریزیڈنٹ وینس جو ہیں وہ اپنے آپ کو نیکسٹ ریپبلکن کینڈیڈیٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں, نیکسٹ ریپبلکن پریزیڈنٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں. اور اس وقت جو کمپلیٹ ڈس اونرشپ ہے اس جنگ کی امریکہ کے اندر, وہ اس پہ کیپٹلائز کریں گے اپنے اس کردار کو. تو میرا خیال ہے کہ ان کی ڈائریکٹ سٹیکس بھی ہیں اس وار میں. اور پہلے ہم ابھی کچھ دیر پہلے تک سمجھیے 2-3 روز پہلے تک آپ سے بات ہوتی تھی اور جگہ بات ہوتی تھی, تو میں کیٹیگوریکلی کہتی تھی کہ جی اس وار کا جو فائدہ ہو رہا ہے وہ اسرائیل کو ہو رہا ہے, نتن یاہو کو ہو رہا ہے. اب ایسا لگتا ہے کہ جو جنگ بندی ہوئی ہے اور سیز فائر ہوا ہے اور یہ نیگوسیشنز ہو رہی ہیں, تو اب اس کا جو لوز آؤٹ کرے گا وہ اسرائیلی ایجنڈا اور پرائم منسٹر نتن یاہو. اور وہ اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے یا فیس سیونگ کے لیے, آپ نے دیکھا کہ 2 دن میں انہوں نے لیبنن میں کس طرح کے حملے کیے کہ پیس پروسیس پہ سوال اٹھ گیا. اور پھر ہم نے دیکھا دیٹ امریکہ پریویلڈ اور ان کو رین ان کیا گیا. کوشش جملہ تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے کہ حملے کم کیے جائیں گے, لیکن ان سم ویز وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ایز این آبجیکٹو انالیسس تو پھر ایران کی ہی بات مانی گئی نا, پاکستان کا ہی پرسپیکٹو فیکٹر ان ہوا نا. تو آئی لارجلی تھنک کہ بارگیننگ چپس شاید ایران کے پاس زیادہ ہیں, لیکن ایران بھی فار ایور وار نہیں چاہتا, اور امریکہ تو 200% اس وار سے ایگزٹ چاہتا ہے. وہ چاہے جتنی بھی ہارڈ پاور ٹیبل پر رکھے اور یہ کہے کہ ڈیل ہو جانی چاہیے ورنہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اس قسم کی باتیں ہم نے پہلے بھی سنی ہیں. سو آئی ایم ہوپنگ فار ناٹ اے بریک تھرو, 2 دن میں بریک تھرو نہیں ہوگا لیکن پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہوگی. اور آپ کے خیال میں اس ٹیبل سے ایران کچھ نہ کچھ لے کر ہی ضرور اٹھے گا, کیونکہ ایران کے لیے ایک ون ون سچویشن ہے اس سینیریو میں. مجھے لگتا ہے ایران خاصا کچھ لے کے اٹھے گا. اچھا, اسٹریٹ آف ہرموز پہ آپ کے خیال میں کیا وہ اس پوزیشن پہ جانے کی بات ہوگی جو اس وار سے پہلے تھی, یا کوئی ایک نیا فریم ورک بنے گا؟ ہاں, امریکہ کے لیے اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے نا وہ پوائنٹ آف پریسٹیج بن گئی ہے, ایگو بن گئی ہے. تو ایران مطلب بہت, دیکھیے نیگوسیشنز میں پالیٹکس از دا وے آف میکنگ تھنگز ہیپن. اگر اسٹریٹ آف ہرمز کی انکنڈیشنل کھول بھی دیا جاتا ہے اور ایران کے ایسٹس ریلیز ہو جاتے ہیں جو بہت 40 سال سے بند ہیں, یا ایران پر ٹینشنز جاتی ہیں, یا ایران کو اپنی آئل کی خرید و فروخت کی کھلی اجازت مل جاتی ہے مارکیٹس میں, تو وہ بھی ایران کے لیے گیم چینجر ہوگا. اور امریکہ جس فیس سیونگ کے لیے ڈیسپریٹ ہے وہ اس کو مل جائے گی. اور دیکھیے اسٹریٹ آف ہرمز پہ ایران نے یہ بات اسٹیبلش کر دی ہے کہ اس کا ویٹو ہے, اس کا کنٹرول ہے, اور جو اس نے آج کیا ہے وہ دوبارہ کر سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی انکنڈیشنل اوپننگ کر دے, بلکہ میری تو خیال ہے کہ کر دینی چاہیے. وہ کنسیشن دوسری جگہ لے تاکہ سامنے والی فریق کو بھی یہ لگے کہ وہ کچھ لے کر اٹھا ہے, کیونکہ ون ون سچویشنز کریٹ کرنی ہوتی ہیں نیگوسیشنز میں. تاکہ دیکھیے جب یہ سیز فائر ہوا نا تو سیلیبریشنز ایران میں بھی تھے,
اور امریکہ بھی کہہ رہا تھا دیٹ وی ون دا سچویشن. تو یہ ون ون کا جو وائب ہے یہ ہمیں قائم رکھنی چاہیے یا کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو ہم کنسالیڈیٹ کریں تاکہ دونوں اس ٹیبل سے اٹھ کر جائیں اور اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو یہ کہہ سکیں کہ وی اچیوڈ اے لاٹ. کیوبن مسل کرائسس میں بھی یہی ہوا تھا. when you back off from maximalist positions, you back off with a win-win. Yes, agreed. Thank you very much, Mama Bakai Saiba.